وہ کیسا کریم رب ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا۔ وہ درخت جب رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو چیر پھاڑ دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو جال کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان تو کتنا مقدر اور عظمت والا ہے کہ تو ہر روز رب کے نمائندے سے پیغام بھی سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو پھر بھی توجہ نہیں کرتا۔ رب یہ نہیں فرماتا سورج کو کہ سورج اس کے گھر تو نے اپنی کرنیں نہیں بکھیرنی کہ یہ نافرمان کا گھر ہے۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک نہیں دیا جاتا کہ یہ میرا نافرمان بندہ ہے۔ ہوا کو روک نہیں دیا جاتا کہ اس کے گھر کے اندر آکسیجن کو نہیں بھیجنا۔ میاں رب اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو اپنی نافرمانیاں اور رب کا انکار کرنا چھوڑتا نہیں ہے۔ رب اپنی رحمتیں تیرے اوپر اسی طرح ہی نازل کر رہا ہے جس طرح جب تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو جو رب تجھے وہاں پہ رزق عطا کر رہا تھا وہی رب ہے کہ آج تو دھرتی کے اوپر چلنے کے قابل ہوا ہے، رزق رب کا کھا رہا ہے، نعمتیں رب کی حاصل کر رہا ہے۔ رب نے ہی تیرے اعضائے بدنیہ کو تخلیق فرمایا اور پھر اسی کو ہی متوازن بنایا۔ میاں اسی رب کا انکار کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ میاں اس جہاں میں ہم آئے ہیں تو یقیناً اس تخلیق کی کوئی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جہان کو تخلیق فرمایا اور ان جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جس مخلوق کو بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو کیا خبر کہ اگر اشرف المخلوقات انسان ہے تو باقی چرند اور پرند وہ فضول میں بنا دیے گئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہے اور اسی طرح حضرت انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی تخلیق، اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت آ پہنچتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے درخت اور مچھلی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب یہ درخت رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کو چیر دیا جاتا ہے۔ پانی کے اندر رہنے والی مچھلی جب رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو پھر گرفت یہ آتی ہے کہ کوئی بندہ بھی اسے اپنے جال کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے کہ اس نے ہر جگہ پر اور ہر موقع پر اور ہر وقت رب کی نافرمانی اور رب کے حکم کا انکار کیا ہے، مگر وہ کیسا کریم رب ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا۔ وہ درخت جب رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو چیر پھاڑ دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو جال کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان تو کتنا مقدر اور عظمت والا ہے کہ تو ہر روز رب کے نمائندے سے پیغام بھی سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو پھر بھی توجہ نہیں کرتا۔ رب یہ نہیں فرماتا سورج کو کہ سورج اس کے گھر تو نے اپنی کرنیں نہیں بکھیرنی کہ یہ نافرمان کا گھر ہے۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک نہیں دیا جاتا کہ یہ میرا نافرمان بندہ ہے۔
ہوا کو روک نہیں دیا جاتا کہ اس کے گھر کے اندر آکسیجن کو نہیں بھیجنا۔ میاں رب اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو اپنی نافرمانیاں اور رب کا انکار کرنا چھوڑتا نہیں ہے۔ رب اپنی رحمتیں تیرے اوپر اسی طرح ہی نازل کر رہا ہے جس طرح جب تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو جو رب تجھے وہاں پہ رزق عطا کر رہا تھا وہی رب ہے کہ آج تو دھرتی کے اوپر چلنے کے قابل ہوا ہے، رزق رب کا کھا رہا ہے، نعمتیں رب کی حاصل کر رہا ہے۔ رب نے ہی تیرے اعضائے بدنیہ کو تخلیق فرمایا اور پھر اسی کو ہی متوازن بنایا۔ میاں اسی رب کا انکار کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن رب ہے کہ وہ پھر بھی اپنے بندے کو بلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے بندو رب کی عبادت کرو، کیوں کہ اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، اس نے تجھے خلق کیا ہے۔ میاں ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ ساری زندگی انگاروں کے اوپر چلتا ہوا بھی اگر یہ کہے کہ ماں کو کندھے کے اوپر اٹھا کر وہ آ کے انگاروں کے اوپر چلتا ہوا دکھائی دے اور ماں سے یہ پوچھے کہ کیا میں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو حق کی بات کرتا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا پہلی درد رحم جو ماں کو پہنچی تھی ابھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں۔ ماں کا یہ حق ہے کہ جب ساری زندگی ہم گزارتے ماں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ اس کا انعام اور اکرام کو یہ عطا فرماتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت کو رکھ دیا ہے، ماں کا مقام رب نے بلند کر دیا ہے۔ ماں کی شان اور عظمت یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی ماں کا حق کے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، بندے کی سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا۔ جس نے بچے کو جنم دیا ہے اس کا حق یہ ہے، اور جس رب نے ہمیں خلق کیا ہے اس رب کا کتنا حق ہوگا۔ میاں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آج ہم نافرمانی اور انکار کرتے رہے، اگر آج ہم کسی مشن کے اوپر ڈٹ گئے کہ ہم نے رب کا حکم نہیں ماننا، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، قرآن اس وقت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ایک وقت پھر ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ زبان کو روک دیا جائے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بولنے کی اب حاجت نہیں ہے، اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روک دیا جائے گا۔ اب اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے اور ہمارے ہاتھ بول کر گواہی دیں گے، ہمارے پیر بول کر گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواههم، آج ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہمارے ہاتھ بول کر گواہی دیں گے اور ہمارے پاؤں بول کر گواہی دیں گے، جو کچھ بما كانوا يكسبون، جو کچھ ہم نے کمایا ہے زندگی کے اندر، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر آج ہم رب کے حکم کا انکار اور رب کے حکم کے خلاف چلتے رہے، زندگی تو گزر جائے گی، کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے خواہ عورت ہو یا مرد ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اعمال اچھے کرنے، زندگی بہتر گزارنے، مرنے کے بعد پھر اسے ایک زندگی عطا کی جائے گی۔ وہاں جو زندگی مرنے کے بعد ہمیں عطا کی جائے گی، کیا خیال ہے
وہ زندگی بھی آج کی مثل کی طرح ہو، جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تکلیف ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، تو مرنے کے بعد کس زندگی کا رب وعدہ فرما رہا ہے؟ کیا مرنے کے بعد پھر بھی اسی طرح کی زندگی ہوگی؟ اللہ شاہ فرماتا ہرگز نہیں، وہ زندگی پھر ایسی نہیں ہوگی اگر تم نے اپنے اعمال کو بہتر کر دیا، اگر تم نے رب کے حضور پکی سچی توبہ کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو پھر رب فرماتا فَلَا تُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ زندگی جو تمہیں عطا کی جائے گی وہ حیات طیبہ، وہاں پہ نہ کوئی پھر دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ مشکلات ہوگی، پھر آخرت میں ہی اس کا فقط اجر نہیں ملے گا بلکہ اس جہاں میں بھی اس کا اجر ملے گا۔